عزیزان گرامی اوقات، آج جو حالات چل رہے ہیں اس اعتبار سے ایک ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول، ایک ایسی سراسیمگی ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ آج ہر چوک پر، ہر کٹے پر یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالات بڑے خراب ہو گئے، زہر پھیل گیا ہے، لوگوں کے اندر تعصب بہت بڑھ گیا ہے اور حالات اتنے خراب ہیں، ہم مائنورٹی میں ہم کیا کر لیں۔ ایک بات یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے ہیں، ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ حالات ہر زمانے میں اسی طرح کے ہوتے رہے اور اسلام کا یہ حسین پودا اسی طرح لہلہاتا رہا۔ آج کے حالات بھی نکل پڑیں گے، اسی طرح چلے جائیں گے۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اس امت کے حوال اگرچہ خستہ نظر آتے ہو، لیکن تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈر کر کے اپنا گھر، اپنا دین اور اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کرو، وہ رب قدیر جو اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے، وہ رب قدیر جو رات کے بعد صبح لاتا ہے، ہم پر آئے ہوئے اس گہن کو بھی مولا دور فرمائے گا۔ اسی بات کو میں کہتا ہوں، آج دنیا شور مچا رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں۔ میں مختصر سی بات کر کے اشارے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اس آیت کو پڑھا تو ایک میسج مجھے آیا، کہا مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کے چلانے سے کچھ ہوتا نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے، وہ رسول اس دین کو غالب کرے گا اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں میرا دین غالب آئے گا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں حالات ذرا باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے چھیترے اڑ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ دین غالب آئے گا۔ سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کے میدانوں کو قبرستانوں میں بدل دیا گیا، یمن کی پورے گھر تہس نہس ہیں، غزہ کی اس سرزمین پر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں۔ پھر بھی مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہو میرا دین غالب آئے گا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے برے حالات بھی ہو جائیں تب بھی میں کہوں گا میرا دین غالب آئے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہ میرے پیٹ کی بات ہے، بلکہ کائنات کے خالق کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اور یہ ہو کر رہے گا، دین غالب آئے گا۔ ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہماری ہی ٹکڑے ہو رہے ہیں، سارے ظلموں کا نشانہ ہم ہی ہیں، پوری دنیا نے ہم کو ٹارگٹ نمبر 1 پر رکھا ہوا ہے۔ اس دور میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں، اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی داستانیں سنائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر زمانے میں علماء نے، ہمارے ماں باپ نے کربلا ہمیں سنایا ہے۔ کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا، سینہ ٹھوک کر کے، سینہ پیٹ کر کے رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا۔ کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے۔ اے امت مسلمہ یاد رکھو، اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی۔ کربلا میں اگرچہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی، جیت انہی کی تھی۔ اسی طرح آج میں کہتا ہوں غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں مل کر کے تہس نہس کر ڈالیں، ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دیں، تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے ہیں، فتح انہی کی ہے۔ اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے، پھر اے کتوں تھوڑی دیر کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ میں بات اب ناموس رسالت کے متعلق عرض کرتا ہوں جس نے اس ٹاپک کو پکڑ لیا حضور پاک کی عزت کو اور وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیا میرے عزیزوں صرف پھر وہ بلندیوں کا ہی سفر کرتا پھر وہ عروج کی طرف ہے اور اس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جانتے ہو خلفائے راشدین میں سب کی اپنی فضیلتیں ہیں لیکن خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا قیصر اور کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے اور وہ ننگی پیٹھ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانتی تھی وجہ کیا ہے وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا